اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. ان کے کچھ کارگزاری ہے ماشاءاللہ، اور ان کا پورے ضلع میں ایک سفر بھی طے کیا ہے. مراکز پر سفر بھی طے کیا ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. انشاءاللہ اس کو دھیان توجہ سے سنیں. ہمارے مولانا عبداللہ صاحب، مفتی نعمان صاحب کے باہر چاہے مولانا عبداللہ صاحب ہے گمراہ کے، انہوں نے پورا سال لگایا 4 ملک. ابھی آپ کو احوال سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت 1 سال پہلے موریتانیہ، مغربی افریقہ، بحر اٹلانٹک سے متصل علاقے میں کام کے لیے پہنچی. اولاً ہماری جماعت کی تربیت کے لیے مشائخ کے ساتھ نظام الدین کے اطراف مرکز ہمیں چلایا گیا. تقریباً 2 ماہ ہم نے وہاں لگائے اپنے، اور اس کے بعد ہم 4.5 مہینے کے لیے موریتانیہ گئے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جانا سودان ہوا تقریباً 2 مہینے کے لیے. پھر اس کے بعد 1 مہینہ حرمین شریفین، اس میں جدہ، مکہ، مدینہ، اور پھر اس کے بعد 15 دن کے لیے ہندوستان لوٹنا پڑا، اس لیے کہ ہمارا آگے کا ویزا لبنان کا تھا، لیکن تھوڑا مشکل تھا. اس وجہ سے اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم مرکز لوٹے. فرما رہے تھے مرکز والے کہ پہلی جماعت ہے جو پھر سے لوٹی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے آسان کیا. اور پھر ساتھ ہی ماشاءاللہ 2 ماہ اپنے بچے ہوئے لبنان میں مکمل کیے. آنے کے بعد 10 دن مرکز میں پھر لگائے اور پھر لوٹے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے موریتانیہ میں ہم چلے. موریتانیہ جو ہے بڑا علمی ملک ہے. 4.5 مہینے کی مدت ہم نے وہاں گزاری. کسی کو ہم نے جاہل نہیں پایا، اپنے علم کا سب کو، اپنے دین کا سب کو عالم پایا، بلکہ عامل بھی پایا. تقریباً 70 سے 80 لوگوں نے مستقل اس 4.5 مہینے میں ہمارے ساتھ وقت لگایا. ہم جس علاقے میں جاتے تھے محنت کے لیے، ساتھیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے، اور وہ مستقل ہمارے ساتھ وقت لگاتے تھے. واللہ اس پورے 4.5 مہینے میں جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ جڑے، ہم نے کسی کو رات کے قیام سے خالی نہیں پایا. ہر کوئی اللہ کے سامنے رات میں رونے والا تھا، اور ہر کوئی اللہ کے سامنے رات میں اپنے آپ کو ایسے پابندی کے ساتھ رات کا قیام ان کی زندگیوں میں تھا. نئے سے نیا آدمی بھی آ کے ہمارے ساتھ جڑتا، ہم دیکھتے ہیں اس کو. اللہ کے فضل و کرم سے جماعت ہماری ترتیب کے ساتھ پوری رات مسجد آباد کرنے کی فکر کرتی تھی، اس لیے کہ ماشاءاللہ دن کے اندر جیسے کہا جا رہا ہے 24 گھنٹے مسجد آباد ہو، تو دن میں تو ماشاءاللہ اعمال کے ذریعے اور تراتیب کے ذریعے مسجد آباد ہو جاتی تھی. رات میں ہم 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ہر ساتھی کی شفٹ بناتے تھے، 2 3 ساتھیوں کی، اور اس انداز میں ہم پوری رات مسجد آباد رکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو جو بھی ہمارے ساتھ آیا اور موریتانیہ کا ساتھی ہمارے ساتھ وقت لگایا، وہ ماشاء اللہ اپنے آپ کو ایسا پابند رکھا اس معاملے میں کہ واقعی ہم دنگ رہ گئے. دوسرا، ہم کو پورے اپنے زمانے میں 4.5 مہینے میں کوئی بے نوازی نظر نہیں آیا کہ مسجد میں کسی کو ہم گشت کی محنت سے لاوے، مسجد میں کسی کو ہم اپنی مسجد آبادی کی محنت کے دوران لاوے. تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ میں مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرے، اور مسجد کا ماحول یہ اصل فرشتوں کا ماحول ہے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہر اپنی ملاقات ہم مسجد میں لا کر، اس لیے کہ اس میں مجاہدہ ہماری ذات کے لیے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ ملاقات ہماری غرض ہے، اس کے لیے ہمیں مسجد کے ماحول کی ضرورت ہے. حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ باہر کے ماحول میں دعوت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اور آپ اس سے ادھر ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اندر چلے گئے پانی کے، اور کیوں آپ نے اس کا خیال نہیں کیا کہ آپ کو تیرنا نہیں آتا. ارے بھائی اسے پانی کے باہر لاؤ. پھر حضرت دوسری مثال دیتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی آگ میں چل رہا ہے، آپ جا کر آگ کے اندر اس کی تربیت نہیں کرو گے اور اس کو ترغیب نہیں دو گے، بلکہ اس کو آگ کے ماحول سے باہر لے کر آؤ گے، اور پھر اس کے تفقد کرو گے، اس سے بات کرو گے. اسی طریقے سے مسجد کا باہر کا ماحول یہ گندگی کا ماحول ہے، اور مسجد کے باہر کا ماحول یہ شیطان کا ماحول ہے. بازار کو اللہ نے اپنی مقبوض جگہ قرار دیا ہے. تو ہم ہر ساتھی کو کوشش کرتے تھے کہ ہم مسجد کے ماحول میں لا کر بات کریں. تو جب ہم ساتھی کو لے کے آتے تھے تو یہ مطالبہ ہے، حضرت فرماتے ہیں ہمارے کہ وقت کے امر کو، وقت کے فریضے کو اس سے پہلے ادا کراؤ.
کہ بھائی جو نماز کا وقت ہے یا وہ ناپاکی کی حالت میں تو اسے پاک کرو. تو ماشاءاللہ جس کو بھی ہم نے مسجد میں لے کر آئے اس کی تشکیل تھی، اس سے بات تھی، اس سے مسجد ہم اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کی نماز ہو گئی اور احسن انداز میں. تو کوئی بھی ہم کو 4.5 مہینے میں ایسا آدمی نہیں ملا مورتانی جو نماز نہیں پڑھا. عام طور سے ہم نے اپنی مسجدوں میں دیکھا فجر کی اذان کے پہلے عام طور سے رواج ہے وہاں پر تہجد کی اذان کا، جیسے حرم میں تہجد کی اذان ہوتی ہے تو تہجد کی اذان میں عام طور سے مسجدیں بھر جاتی تھی. فجر کی نماز میں اگر آپ پہنچ رہے تو پھر مسجد میں آپ کو جگہ نہیں ہے. ایسی مساجد جو ہے، اسی لیے پورے اپنے دور میں ہم نے کسی کو کوئی مورتانی کو فقیر نہیں پایا، کوئی بھیک مانگتا ہو مورتانی نظر نہیں آئے، الا یہ کہ کسی اور ملک سے آ کے کوئی اور عمل کر رہا ہے. لیکن موریتانیہ کو اللہ نے ایسا بخشا ہے ان کے فرائض اور ان کے عمل کی مضبوطی کی وجہ سے کہ ان میں آپس میں محبت، آپس کا جوڑ اور آپس میں ان کے اندر مضبوطی، ہر آدمی کا کام سے محبت کرنا. اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں ہم کو رہنے کا موقع دیا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا. لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو اور علماء دیوبند کو اور نظام الدین کو اور اکابر کو ہمارے جزائے خیر دے. وہ لوگ اتنے گہرے، اتنے بڑے اور اتنے بڑے علم والے، اتنے بڑے عمل اور تقوی والے تھے، لیکن ہمارے سامنے اپنے آپ کو دوزانوں رکھتے تھے اور ہماری ایسی قدر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی آپ آ گئے ہیں، آپ نظام الدین سے آئے ہیں، آپ علماء دیوبند کے شاگرد ہیں، یہ ملک کا مشورہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہم کو چاہے جیسے استعمال کریں. اور ایسے ہمارے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا. تو اللہ کا فضل ہے، وہاں پرانوں کا اجتماع ہوا، تقریباً 25,000 پرانے جڑے، جس میں سے 309 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی. اس کے بعد پھر تقریباً 8 ان کے ضلع ہے، اضلاع ہے، چھوٹا سا ملک ہے، 40 لاکھ کی آبادی ہے. اس کے بعد جب ضلع کے اجتماعات ہوئے، تقریباً تھے تو 8 جگہ لیکن 17 جگہ اجتماع ہوئے مثال. تو ہر اجتماع سے 20 جماعت، ہر اجتماع سے 25 جماعت ایسی اللہ کے راستے میں نکلی. تو تقریباً 500-550 جماعتیں اللہ کے راستے میں موریتانیہ کے زمانے سے نکلی. اجتماعات کا دور ہم کو ملا، ساتھیوں نے بھی جم کر محنت کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ ادب میں، تقوی میں، حدیث میں، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہندوستان کو قبول کیا ہے اور آگے رکھا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے اعمال کے ساتھ ساتھ کہ آپ حضرات ہندوستان والے یہ بلاد جہد والے ہیں، مطلب آپ لوگ محنت کے اور مجاہدے کے اور تربیت کے علاقوں والے ہیں، اس لیے آپ ہمارے استاد ہیں. آپ جیسے فرمائیں گے اور جو فرمائیں گے ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں. تو یہ اللہ نے مرکز کی نسبت پر اور نظام الدین کی نسبت پر اور علماء دیوبند کی نسبت پر، اجکام کی نسبت پر اللہ نے ہمارا ایسا انتخاب کیا اور ہم کو ایسے قبول کیا. ضروری ہے ہم پر کہ ہم اس کے لیے اس کی قدر کریں اور اللہ رب العزت سے اس میں عافیت مانگے اور اپنے آپ کو جڑائیں. اس کے بعد ہم وہاں سے سوڈان گئے. سوڈان میں ہمارا تقریباً 2 ماہ گزرا. سوڈانی اللہ نے ایسا بنایا ان کو کہ جس مجاہدے پہ آپ ان کو ڈھال دو اس کے لیے وہ تیار ہے. تو پہنچتے ساتھ دوسرے دن جب انہوں نے جماعت کو دیکھا، اپنے آپ کو ایسے حوالے کیا کہ بھائی یہ ہمارے ملک کا مشورہ، آپ ہم کو چاہیں جیسے استعمال کریں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہاں پر مدارس کے محنت کے اعتبار سے فکر ہوئی. تقریباً 70 سال سے وہاں پر کام ہے. شیخ صاحب وہاں کے امیر ہے. اس وقت عالمی اعتبار سے جتنے عمرا ہیں، شیخ صاحب اس وقت سب سے پرانے امیر ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے سوڈان کے امیر ہیں. تو اس وقت جتنے عمرا ہیں پورے عالم میں، اس میں سب سے پرانے امیر شیخ صاحب ہیں. تو وہ ماشاءاللہ ایسی محبت کے ساتھ نظام الدین سے آئے. ہم نے ان سے بارہا کہا بزرگ آدمی ہے، زندگی دعوت پہ کھپائی ہے، ولی اللہ ہے، وقت کا کتب ہے، ابدال ہے. ہم نے ان سے بار بار کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. فرمانے لگے کہ نظام الدین سے آیا ہے آپ. وہ اردو بولتے تھے اپنے حساب سے، اتنے سالوں سے کام میں لگے تھے. وہ کہتے ہیں آپ نظام الدین سے آیا ہے، ہم آپ کے سامنے دعا کرائیں، ہم آپ کے سامنے دعا کرائیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. دعا تو آپ ہی کرائیں گے. ایسے آنے والوں کی اور مہاجرین کی وہ واقعی میں قدر کرتے تھے. اللہ ہم کو قدر نصیب فرمائے. اور اس کے بعد پھر ہمارا جانا حرمین ہوا. وہاں پر بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت ہوئی. وہاں پر بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت ہوئی. عربوں نے خوب استعمال کیا اور خوب ساتھ دیا. اولاً تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ واقعی میں
ہم سے کیسے کام ہو پائے گا، اس لیے کہ ہمارے مشائخ مستقل کہہ رہے تھے کہ دوسرے سال کا لگنا یہ مستقل عربوں میں محنت کے لیے، اس میں ایک رخ آپ کا عربوں میں، اس لیے کہ عمومی جماعتیں عربوں میں محنت نہیں کر سکتی، وہاں پر ترتیب بھی نہیں، مکی ترتیب پر محنت ہو رہی ہے، تو چاہیے کہ آپ حضرات عربوں کے تعلق سے اپنے آپ کو فکر مند کریں۔ تو اللہ نے وہاں پر اللہ کے فضل سے ساتھیوں نے ساتھ دیا اور عرب متوجہ ہوئے، اور حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ مکہ میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری جماعت کو، جو 2 حصوں میں وہاں کام کر رہی تھی، ایک حصے کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عربوں کے قیام پر پہلی مرتبہ دوستو عزیز ایسا ہوا ہے کہ عرب نے اپنے قیام پر ہندوستان کے ساتھیوں کو رکھا ہے اور آنے والے باہر کے ساتھیوں کو اپنے قیام پر رکھا اور وہاں سے محنت کرائی۔ عام طور سے جماعتیں جاتی ہے، حتیٰ کہ مشائخ کی بھی جماعتیں پہنچتی ہے تو رہتی اردو آتوں میں، اور محنت آ کے کرتی ہے وہ عرب میں ملاقات، کبھی موقع مل گیا، کبھی ایسا، کبھی انہوں نے بلا لیا، کبھی ہمارا رہبر چھپتے چھپا، اس انداز میں ہی بس محنت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مسجد آبادی کے ذریعے سے وہ اتنے متاثر ہوئے، علماء کے سال کی جماعت حضرت کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس رخ کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے پھر سے زندہ کیا، تو وہ اتنے متاثر ہوئے اور وہ رونے لگتے کہ آپ حضرات کس طریقے سے پورا سال نکلے ہو، اور بیوی بچے ہیں، آپ علماء ہیں، اور اس کے علاوہ بغیر موبائل کے نکلے ہو، پورا سال علماء بغیر موبائل کے لگا رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کو اتنی متاثر کرتی تھی اور وہ ایسے متوجہ تھے، اور جو تقاضا ہم ان کو دے مسجد آبادی کے تعلق سے، خروج کے تعلق سے، مختصر میں کارگزاری ہے۔ ہم 2 دن عرب، ایک شیخ مبارک ہے، حسینی ہے، شریف ہے، سید ہے، ان کے مکان پہ ہمارا قیام تھا، 2 دن ہم وہاں پر قیام کیے، تو تھوڑا سا عرب ہے، ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سنبھال کے رہو، احتیاط سے رہو، بہت ساری تقریباً اتنی ہماری مجلسیں ہوئی عربوں کے ساتھ احترام سے رہنے کی، تو واقعی ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ واقعی ان کے ساتھ احترام، تو ہم نے بہت احسن انداز میں سوچا۔ لیکن جب ہم وہاں سے جانے لگے تو شیخ مبارک کہنے لگے کیا فائدہ بھائی آپ کا آ کے، آپ یہاں پر آئے اور 4 ماہ کی جماعت نہیں بنائی، یہ کیسے چلے گا؟ 2 دن میں یہاں سے کوئی جماعت تشکیل نہیں کی آپ نے۔ انہوں نے ہم کو اتنا گرمایا اور کہا کہ بھائی آپ جماعت ہو، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، آپ نقد جماعت بناؤ ہمارے یہاں۔ پھر اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ پھر 4 دن ہم عربوں کے مکان پر ہی قیام کیا، آگے 2 دن کر کے۔ وہ لڑتے تھے باقاعدہ مشورے میں کہ جماعت ہم کو چاہیے، اور اپنے آپ کو ایسے پیش کرتے تھے کہ بھائی وہ جماعت۔ پھر ایسا ہوا، عمرہ کا زمانہ تھا، دمام والے، ریاض والے، علاقوں والے، تبوک والے، علاقوں والے پہنچتے تھے، اور پھر وہ جماعت کا یہ دیکھتے تھے کہ جماعت محنت کر رہی ہے تو مطالبہ کرتے تھے، اور اتنا جم کر مطالبہ کرتے تھے، لیکن ہمارا عمرہ ویزا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اب ہماری جماعت، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے 8 جماعتیں مکہ، مدینہ اور پورے سعودیہ میں چل رہی ہے، اللہ نے آسان فرمایا۔ اور اس کے بعد 4 دن کا دور تھا، تقریباً 16 لوگ اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکلے، جس میں سے 2 اردن روانہ ہو گئے، باقیوں کی ملیشیا کی ٹکٹ وغیرہ ہمارے سامنے بن گئی۔ تو اللہ نے آسان کیا اور فضل فرما کر نقد وہاں سے عرب جو صحابہ کی اولادیں ہیں، انس بن مالک کی، ابو عمید ساعدی کی رضی اللہ عنہم، عثمان ابن عفان کی، عمر ابن الخطاب کی، ان کی اولادوں کے ساتھ رہنا، ان کی صفات، اور واقعی میں ایسا ہمارے لیے بھی دور تھا اور وہ ایسا وقت تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم ماشاءاللہ حرم سے محنت کر کے پھر لوٹے تھے ہندوستان، اور یہاں سے ہم لبنان گئے۔ لبنان کے حالات دوستو عزیزو اس وقت ایسے ہیں کہ واقعی وہاں پر ان کو اس کام کے علاوہ کسی چیز میں قرار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعوت کے کام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو ہمارے ملک کو سہارا دے دے، تمام محنت اس لیے حتیٰ کہ شیعہ اور حتیٰ کہ نصرانی بھی ہمیں عزت سے دیکھتے تھے اور قدر سے ہماری بات کو سنتے تھے، کہ ان کو یہ بات کا یقین تھا۔ ہماری ایسی اتنی ملاقاتیں شیعوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہوئی، ہم بتلا نہیں سکتے۔ وہ کہتے تھے ان کے ماں باپ کے، ہمارے بچے نصرانی ہو گئے، آپ ان کا کچھ کرو۔ وہ ہمارے پاس آتے تھے، اور اتنا برا حال اس وقت، کیا تو وہ اولاد انبیاء ہے، اولاد صحابہ بھی نہیں، اولاد انبیاء ہے، بلاد شام۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اب اس محنت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے جو ہمارے ملک کے پاسے کو پلٹ دے۔ عرب کا پیرس کہا جاتا ہے لبنان کو، خوبصورتی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی، کیا لوگوں میں، کیا پھلوں میں، کیا علاقوں میں،
ایسا اللہ نے سمندر دیا، پہاڑ کے پتھر تک سفید ہیں ان کے، لیکن محنت کی ایسی ضرورت ہے اور انہوں نے اتنی جماعتوں کا مطالبہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ مستورات کی جماعتیں لے کر آئیں. صحابہ کی نسبت لگی ہوئی لڑکیاں ننگی گھومتی ہے. مفتی صاحب ہمارے فرما رہے تھے اس دن کہ پردہ تو چھوڑ دو، لباس سے دور ہے. اس کے لیے ضرورت ہے اس ملک میں کہ ہم واقعی وہاں اس ملک سے نکلنے لگے. 2 ماہ لگا کر نظام الدین کے مشائخ پہنچے تھے. جب جماعت کرتی ہے، اندر گھستی ہے اور اس کے پاس جماعت سے ان کا دل جڑ جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے نظام الدین کے مشائخ، ہم بیٹھے رہتے تھے، وہ 20 30 کی جماعت میں جب داخل ہوتے تھے وہ اس انداز میں آ کے ہم سے ملتے تھے، مشائخ کہنے لگے تم نے ان 2 مہینوں میں ان کے اوپر کیا کر دیا؟ وہ مشائخ سے نہیں مل رہے، تم سے آ کے ملاقات کر رہے ہیں. وہ لوگ واقعی پیاسے ہیں کہ کوئی آئے اور ان پر محنت کرے، اور کوئی آئے ان کا ہاتھ تھامے، ان کو اس بے دینی سے نکالے. کہنے لگے کہ اور اللہ اکبر، نظام الدین سے، جیسے امیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ عربوں کا نظام الدین کے تعلق سے اور یہاں پر آنے کے تعلق سے کیا تاثر ہے. حدود حرم میں ہم ایک مکان پر قیام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھائی دعا کرو ہمارے 3 مہینے کا ویزا، اس لیے کہ نظام الدین سے ہمارا رخ پورے 4 مہینے کا تھا لیکن ویزا نہیں مل پایا. تو ہم نے کہا کہ دعا کرو کہ ہمارا عافیت کے ساتھ جو ہے نا 4 ماہ ہو جائے، نہیں تو ہم کو نظام الدین لوٹنا پڑے گا. ارے بولے نظام الدین لوٹنا پڑے گا، اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ ہم سے پوچھو نظام الدین کیا ہوتا ہے اور نظام الدین کی طرف جانا کیا ہوتا ہے. اور ہم کہنے لگے بھائی آپ حرم سے، آپ کیسا کہہ رہے ہو؟ ہم حرم کی بات کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ ہم آپ سے بہت زیادہ حرم کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے حرم کی خدمت کے لیے ہم کو رکھا ہے. لیکن اس وقت اللہ رب العزت پورے عالم میں عملی طور سے دین کو اسی جگہ سے زندہ فرما رہے ہیں. ایک عرب کہنے لگا اللہ کی قسم، 3 مرتبہ قسم کھا کے مجھ سے کہنے لگا مجھے 100 مرتبہ موت دے دو، ایک بار نظام الدین بلا لو. کہنے لگا کہ بھائی آپ سال لگا کر، ایک دوسرا عرب کہنے لگا سال لگا کر آپ جا رہے ہو اور پورا وقت آپ لگائے ہو، 1 سال سے آپ اپنے بیوی بچوں سے دور. وہ ہماری قربانی گنانے لگا، پھر کہنے لگا کہ بھائی سال لگا کر آپ پہنچو گے اور کیا منظر ہوگا، آپ نظام الدین میں داخل ہوں گے، حضرت پر نظر پڑے گی اور آپ کی پوری تھکاوٹ اتر جائے گی. وہ ایسے اپنے تاثرات نظام الدین کے تعلق سے، حضرت کے تعلق سے کہتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں. روتے تھے واللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ترتیب بنا لو اور ہم کو نظام الدین بلا لو. تو میرے دوستو عزیز، اللہ رب العزت نے ہم کو مرکز دیا ہے اور ہمارے لیے یہ کام کی ترتیبیں دی ہیں، تو اللہ تعالی ہم کو قدردانی نصیب فرمائے. ضروری ہے ہم پر کہ ہم اس کی قدردانی کریں، اپنی مرکزیت کو باقی رکھیں. کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے. مولانا ہارون صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 ممالک میں آپ کو دوسرے، ہماری جو جماعت نکلی اللہ نے آسان کیا. اس زمانے میں تشکیل کا دور تھا، ضلع والے متوجہ تھے. اللہ ہمارے ضلع والوں کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم. ہم سال بھر کہتے رہے، ہماری جماعت کا یہ تاثر تھا. واللہ میں نام لے کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہمارے ضلع والوں کو جزائے خیر دے. ابھی اس وقت ایک چھوٹی سی بات، ہم لوٹ رہے تھے تو ہم نے اپنی جماعت کے سامنے بس اتنی سی بات رکھی کہ جیسے میں اور مفتی نعمان صاحب تھے، ہم نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے ضلع والوں نے ہمارے لیے محنت کی، ایک ترتیب بنائے. تو ہمارے امیر صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا آدمی کہنے لگا کہ واقعی اللہ آپ کے ضلع کو جزائے خیر دے، اس طریقے سے آپ کا استقبال کر رہے اور ایسی محنت کی ترتیب بنائے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے ضلع والوں کو، ہمارے خیر دے، ان کی قدردانی کی ہم کو توفیق دے. تقریباً ہماری جماعت جو تھی وہ 9ویں جماعت تھی جو نظام الدین سے دوسرے سال کے لیے نکلی تھی، لیکن اس کی برکت سے جب واقعی میں اس کو پکڑا گیا تو موریتانیہ میں تقریباً ہم کو 3 جماعتیں ملی جو دوسرا سال لگا رہی ہے، اور وہی مجاہدے سے، وہی قوت کے ساتھ. سوڈان میں تقریباً ہم کو 6 جماعتیں ملی. سعودیہ میں ہم نے کہا آپ سے اس وقت تو 8 چل رہی، اس وقت تقریباً ہم کو 5 جماعتیں ملی جو دوسرا سال لگا رہی ہے ہندوستان سے. لبنان ہم پہنچے، ہمارے پہنچنے سے پہلے 2 ایک جماعت ہم کو ملی اور ایک ہم پہنچے اور 1 ہفتے کے بعد روانہ ہوئے. وقت تقریباً 22 سے زائد عربی ممالک ہے اور اسلامی ممالک ہے،
وہ اس کے تقریباً اکثر ملکوں میں حبشہ، سودان اور خلیج کے تمام ممالک میں اس وقت علماء دوسرا سال لگا رہے ہیں، اور تقریباً ابھی الدین میں فرما رہے تھے 40 سے زائد جماعتیں دوسرے سال کی روانہ ہو چکی، اور ابھی تقریباً 150 سے زائد جماعتیں جن کی ترتیب اور جن کے تعلق سے فکر اور جن کے تعلق سے ابھی انشاءاللہ 2 دن کے بعد ایک جماعت یہاں تلوجہ یا بمبئی کسی علاقے میں آئے گی جس کا رخ سوڈان کا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آسان فرمایا اور علماء کو اس کام کی طرف متوجہ فرمایا، اور ایسی اللہ کی غیبی مددیں اور نصرتیں اس سفر میں اللہ دکھا رہے ہیں۔ خرچ کے اعتبار سے واقعی تصور نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے کروا رہے ہیں، بولنے کی سامنے بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں نکلا جائے اور اللہ کے اوپر توکل کیا جائے اور بھروسہ کیا جائے اور اللہ رب العزت ضائع کر دے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ساتھی اس بات کی ہمت کرے، عزائم کرے کہ انشاءاللہ کھلے سے کھلے خرچ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اب جیسے ماشاءاللہ امیر صاحب نے نظام الدین کا ہمارے سامنے تقاضا کیا ہے، تو ہم کوشش کریں، اس طریقے کے کئی تقاضے ہیں اور ملک پیاسے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے۔ البتہ اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ جماعت ہماری تقریباً 8 لوگوں پر، اور اللہ کے فضل سے سارے ساتھی